بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز شروع کرنے سے پہلے پاکستان کے تمام شہریوں کو ابن حسن کی جانب سے چاند رات اور عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ ناظرین کرام، جب سے مدعوذلہ اعلیٰ حضرت چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کا ایمان افروز بیان خطاب سنا ہے، تب سے میں ورطہ حیرت میں ہوں، اور میں یہ جاننے سے قاصر ہوں کہ حضرت صاحب کی شخصیت میں کون سا عنصر غالب ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں کافی شخصیات کو دیکھا ہے، سنا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے، لیکن اتنی ہمہ گیر ہمہ جہت شخصیت شاید میں نے آج تک نہ دیکھی ہو، نہ سنی ہو، نہ تاریخ میں کہیں پائی ہو۔ جتنی ہمہ گیر ہمہ جہت شخصیت ہمارے مدعوذلہ اعلیٰ حضرت چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہیں، ان کا بیان، ان کا ایمان افروز خطاب سننے کے بعد میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ وہ خطیب اعلیٰ پائے کے ہیں، امام زیادہ اعلیٰ پائے کے ہیں، یا پھر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سب سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے، یا پھر وہ وزیر اطلاعات و نشریات سب سے بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ کے، یا پھر وہ سب سے اچھے معیشت دان ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزارت خزانہ چلانے کے لیے وزیر خزانہ وہ بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں، یا پھر وہ فن کی دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں اور ملکہ جذبات بیگم بہار کو وہ تو چٹکی بجانے میں چاروں شاطنے چت کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ہمہ جہت ہمہ گیر شخصیت کو سلام۔ اعلیٰ حضرت نے چاند کا اعلان کرنے سے پہلے اپنا تعارف کروایا۔ انہوں نے اپنا نام سید عبدالخبیر آزاد فرمایا۔ ان کا نام سننے سے پہلے یقین جانیے مجھے شک تھا کہ شاید رویت ہلال کمیٹی آزاد نہیں ہے، کیونکہ جب پاکستان میں عالیہ عظمیٰ آزاد نہیں، کوئی اور ادارہ آزاد نہیں، تو یہ ایک 2 ٹکے کی رویت ہلال کمیٹی کیسے آزاد ہو سکتی ہے، یا اس کا چیئرمین۔ لیکن جب ان کا نام سنا تو مجھے کافی اس پہ یقین آ گیا کہ چیئرمین صاحب یقیناً آزاد ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو ان کے نام کا حصہ آزاد ہے، اس نسبت سے وہ یقیناً آزاد ہوں گے سید عبدالخبیر آزاد صاحب۔ اس کے علاوہ ان کے نام کا سابقہ ہے سید صاحب۔ تو جناب، اس ملک میں تو آج کل نقوی ہونا، نقلی ہونا وہی سند ہے مکمل آزادی کی، مکمل اختیارات کے استعمال کی۔ وہ ایک بندہ کچھ نہ ہو کے بھی وہ سینٹر بھی ہو سکتا ہے، چیئرمین کرکٹ بورڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر داخلہ بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا آزاد اگر وہ ہو سکتا ہے، ایک نقوی جو کہ ایک سیدوں کی پتہ نہیں کتنی دور کی کاسٹ ہے، تو جو ایک فل سید ہو وہ ایک مکمل با اختیار سید کے ہوتے ہوئے مکمل آزاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ تھوڑے میں نے ہنٹ لکھے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا پلیز۔ اگر بیچ میں وقفہ آ جائے تو اس کے لیے میں معذرت رکھا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت، مجھے نہیں علم کہ چاند ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنی دوربینوں کا رخ آسمان پہ مغربی کی طرف کیے ہوئے تھے، یا پھر وہ چاند ڈھونڈنے کے لیے اپنی دوربینوں کا رخ انہوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرف کا رکھا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جس چاند کی رویت کا اعلان کیا ہے، کیا وہ انہوں نے راولپنڈی کا چاند یا آسمان کا چاند
دیکھ کے اعلان کیا ہے، کیونکہ ایک مایا ناز ستارہ ہمارے اسلام آباد میں ہمہ تن وقت فی الحال موجود پایا جاتا ہے، جبکہ وہ پھر کہیں مغرب میں جا کر وہ بھی غروب ہوگا، امریکہ یا کسی پتہ نہیں کہاں، وہ پہلے چاند کی طرح یہ ستارہ کہیں مغرب آسٹریلیا کی سرزمین میں جا کے کہیں محفوظ ہوگا یہاں سے۔ تو خیر آگے اس بات بڑھاتے ہیں۔ آج اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے ہمارے جرنیلوں کے لیے، شہیدوں کے لیے، غازیوں کے لیے، تو اس پہ عرض کروں گا، حضور دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ اگر ایسی دعائیں قرانے کی بجائے اپنے حلف عین کی پاسداری کی جائے تو ہمارے دل سے خود دعائیں نکلیں گی، آپ کو کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے آج بہت دکھ بھی ہوا، بہت تکلیف بھی ہوئی کہ اب پاکستان کے دفاع کے ذمہ داروں کو بھی دعاؤں کی ضرورت آ پڑی ہے۔ حضور دعاؤں سے دفاع نہیں ہوگا، دفاع دعاؤں سے ہوگا، اور وہ اکیلی آپ کی دعائیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہ دعا قوم کی پشت کے بغیر کسی کام کی نہیں، نہ دعا نہ دعا۔ قوم کو اپنی پشت پہ کھڑے کریں، کسی دعا اور کسی دعا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ناظرین کرام، وقت کی بات ہے۔ ایک وقت تھا جب مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ فلسطین بارے دعائیں کی جاتی تھی یا کہیں سے کہہ کر کروائی جاتی تھی، ہمیں ایموشنل بلیک میل کیا جاتا تھا، ہمیں یہ نشہ آور مشروب پلائے جاتے تھے۔ آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کو چھوڑ اپنے لیے دعائیں کروائی جا رہی ہیں، اور اتنا برا وقت آن پڑا ہے کہ خود کو دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دعا کی ضرورت ہے، تو وہ کام کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے حلف عین میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی مولوی، کسی بزرگ، کسی بابے، کسی کالے پیلے نیلے علم والے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں آپ کا پسینہ گرے گا، ہمارا خون گرے گا، لیکن اب نہیں، ایسے نہیں۔ حلف شکنی بھی ہو، عین شکنی بھی ہو، میرے بچوں پہ، میری بہنوں پہ، بھائیوں پہ، بزرگوں پہ، معصوم بچوں پہ ظلم، تشدد، بربریت بھی ہو، اور میرا خون بھی آپ پہ پسینے پہ گرے، ناممکن۔ تو اس کے بعد جس طرح مدو ضلع صاحب نے وہ شہباز شریف کی ترجمانی کی ہے، وزیر اعظم نہیں، وہ ایک گھس بٹھیے ناجائز قابض وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کی، شہباز شریف کی، آج تک میں نے اتنی صلاحیت کسی پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات میں بھی نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ جس طرح حضرت نے پاکستان کی معیشت کا ذکر کیا ہے، اللہ کوئی دنیا کا ماہر معیشت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی وزیر خزانہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے جس طرح فوراً، یہ بہت مسرور تھے، ان کا چہرہ بہت شادماں تھا، اچانک پھر دعا کرتے کرتے میرے محبوب مولانا طارق جمیل کی صاحب کی طرح یکدم ہنستے ہنستے جس طرح انہوں نے رونے کا کمال کیا ہے، تو میں تو ان کا یہ پہلو بھی دیکھ کر دنگ رہ گیا ہوں کہ ملکہ جذبات پاکستان کی بیگم بہار، ان کی خاک پا کو بھی نہیں پہنچ سکتی اس فن میں۔ آخر میں دو چار شعر چاند کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا، ویڈیو طویل ہو رہی ہے۔ چاند سا مکڑا دکھا کر پھر نیانا کے بان چلا کر، سانوریا نے بیچ بجریا لوٹ لیو بس نردن کو،
شہباز شریف بھی مانگ رہا ہے، نواز شریف بھی مانگ رہا ہے، عمران خان بھی مانگ رہا ہے، زرداری بھی مانگ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان بھی مانگ رہا ہے، سبھی مانگ رہے ہیں۔ چاند کی مانگ سب کو ہے، پاکستانی چاند کی، وہ کچھ یوں ہے: انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، کیسی انوکھی بات رے، تن کے گاؤ تو بھر گئے داتا، من کے گاؤ نہیں بھر پاتا، جس کا حال سمجھ نہیں آتا، کیسی انوکھی بات رے، کھیلن کو مانگے چاند رے۔ اللہ پاک ہمیں زمینی چاند ستاروں سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کے عوام، پاکستان کی سرزمین کو مضبوط، مستحکم، خوشحال اور حقیقی آزاد ملک بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔